بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جنگ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگرچہ جنگ کے دوران لوگ ہر چیز کو جائز قرار دینے لگتے ہیں، لیکن جنگ کے دوران بھی بنیادی انسانیت کے عمل اور رحم دلی کو نہ چھوڑنے والے لوگ ہی اصل جنگجو کہلاتے ہیں۔ اس بات کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی انسان یا یوں کہیں کہ ذی روح کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ضرور بضرور لوٹ کر آتی ہے، اور یوں اس شخص کو اس کی نیکی کا صلہ اسی دنیا میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک زہریلا سانپ بھی ایسی کسی نیکی کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ یقیناً یہ بات ماننے سے انسانی عقل انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک فوجی کے ساتھ۔ ناظرین، کہانی کی ابتدا ایک ملک کے پہاڑوں سے ہوتی ہے جہاں پر امریکی فوج کا ایک جوان مورچہ زن تھا۔ جنگ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے اگلے مورچوں میں موجود فوجیوں کو کسی بھی طرح آرام کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت سر کے اوپر سے گزرتی گولیوں کی سنسناہٹ کسی دلیر شخص کی بھی نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ اس کو جنگی خوف کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس وجہ سے دن کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ اکثر رات کو بھی ڈیوٹی پر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ فوجی ملک کے جس علاقے میں تھے اس جگہ پر کئی طرح کی جنگلی حیات موجود تھیں، اور زہریلے بچھوؤں سے لے کر زہریلے سانپوں تک ہر چیز ہی ان فوجیوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے تمام دوست جب بھی ایسی کسی موذی چیز کو دیکھتے تو وہ فوراً اسے مارنے کی کوشش کرتے تاکہ یہ ان کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یہ فوجی تمام کے تمام فوجیوں سے مختلف تھا۔ وہ انہیں پہلے تو ان سانپوں کو مارنے سے منع کرتا تھا، اور اگر وہ اس بات پر نہ مانتے تو انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے ان کو مارنا ہی ہے تو کم از کم ان کو میرے سامنے نہ مارا کرو۔ وہ اس کی اس بات پر بہت غصہ بھی ہوتے تھے، لیکن جنگ کی اس خوفناک زندگی میں انہیں اس شخص کی محبت بھری باتیں سننے کو ملتیں تو وہ اسے ٹال نہ سکتے۔ اس کے کچھ فوجی دوست تو سوچتے تھے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ورنہ سانپ بھی بھلا کسی کے دوست ہوئے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی سانپ ایک دن ان کی رائے کو بدل دینے کے لیے اپنی فطرت کے مکمل طور پر خلاف جا کر کچھ بے حد حیران کن کر ڈالیں گے۔ ایک دن جب وہ اپنے مورچے کے پاس ہی دیکھ رہا تھا تو اس کو گھاس کے اندر سانپ کے انڈے نظر آئے۔ جانوروں میں دلچسپی رکھنے والے اس شخص کے لیے یہ پہچاننا مشکل نہیں تھا کہ یہ سانپ کے انڈے ہیں، اور اب چونکہ ان کی ماں کہیں بھی آس پاس موجود نہیں تھی، اس لیے کسی بھی وقت ان انڈوں میں سے سانپ کے بچے نکل سکتے تھے۔ وہ ابھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک انڈے میں دراڑ پڑی اور رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے سانپ ایسے ہی ان انڈوں میں سے نکلتے گئے۔ اس علاقے میں ہر طرف موت ہی موت نظر آتی تھی، لیکن اس علاقے میں جب زندگی بھی واپس لوٹتے ہوئے نظر آئی تو اس فوجی کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے سامنے ہی یہ سارے بچے انڈوں سے نکل گئے، اور اسے یوں لگا جیسے اس کا ان بچوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ ان نے بھی پیدا ہوتے ہی دنیا میں سب سے پہلے اپنی ماں کو نہیں بلکہ اس فوجی کو ہی دیکھا تھا۔ یہ سانپ کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے گھونسلے سے نکلنے کی جان ابھی ان میں موجود نہیں تھی، اور یوں وہ باقی فوجیوں کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ اب جب بھی یہ فوجی ڈیوٹی پر آتا تو وہ سانپ کے ان بچوں کے لیے اپنی میس سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور اٹھا کر لے آتا۔ وہ اپنے ساتھی فوجیوں سے چھپ کر ان تمام سانپوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈال آتا، کیونکہ نہ جانے کیوں لیکن ان کی اپنی ماں واپس لوٹ کر نہیں آ سکی تھی۔ اگرچہ کوبرا سانپوں کی نسل کو دنیا میں سب سے خطرناک سانپوں کی نسل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس شخص نے پھر بھی ان کی دیکھ بھال نہ چھوڑی، اور یہ خبتی شخص ان سانپوں کو پالتا رہا۔ وہ بے عقل ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ان سانپوں سے مناسب فاصلہ بنا کر رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا تاکہ ان کو غصہ نہ آئے اور وہ اس پر حملہ نہ کرے۔ رفتہ رفتہ یہ سانپ بھی اس کے ساتھ کافی عادی ہو چکے تھے، اور اب یہ بات ساری یونٹ میں بھی پھیل چکی تھی کہ کیپٹن صاحب فلاں مورچے کے ساتھ سانپوں کو پال رہے ہیں۔ اس کے ساتھی فوجیوں نے کہا کہ دشمن کی گولی سے تم مرو یا نہ مرو، لیکن ان سانپوں کے زہر نے ایک دن تمہاری جان لے لینی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھیوں نے کئی بار اس کی غیر موجودگی میں اس گھونسلے کو تباہ کرنے اور ان سانپوں کو مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ ہمیشہ چپ ہو جاتے۔ اس کے دوست بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ جس دن ان میں سے ایک نے بھی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ان سب کو اڑا دیں گے، لیکن ان کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے بدنام زمانہ یہ سانپ بالکل بھی ان فوجیوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دن کو جب بھی یہ فوجی ان سانپوں کے گھونسلے والی جگہ کے پاس سے گزرتا، یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دیر تک دیکھتا رہتا۔
وقت گزرتا چلا گیا اور اس کی ڈیوٹی روزانہ رات 8 بجے ختم ہوتی تھی اور اس کی جگہ دوسرا فوجی آ جاتا تھا، لیکن روزانہ 8 سے بھی پہلے پہنچ جانے والا اس کا دوست فوجی اس کے پاس آج نہ آیا اور وہ 8 کے بعد تقریباً مزید آدھا گھنٹہ دوسرے فوجی کی انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کے مورچے کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اس نے اپنا مورچہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بیس کی طرف جا کر پتہ کر سکے کہ آخر کوئی اس کی ڈیوٹی بدلنے کیوں نہیں آ رہا۔ لیکن پھر اسی اثنا میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ سوچا ہو۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگا، ایک سانپ جس کی اس نے بڑی ہی محبت سے خدمت کی تھی، اس نے اس پر اوپر سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوبرا سانپ اپنا پھن پھیلا کر حملے کے لیے اس کی طرف پھنکارتا ہوا بڑھا، اور یہ سب دیکھ کر اس شخص کو تو خوف سے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے ان سانپوں نے کبھی بھی اس پر حملہ کرنا تو درکنار، اس کی طرف شاید غصے سے اپنا پھن بھی پھیلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور رینگتے ہوئے مورچے کی دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ سانپ دوڑتا ہوا اس طرف بھی چلا گیا اور ایک بار پھر سے اس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس فوجی کے تو پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ نہ صرف وہ اس سانپ سے بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا، بلکہ دل ہی دل میں ان جانوروں پر اعتبار کرنے کے لیے خود کو کوس بھی رہا تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس مسئلے کا پتہ کرنے کے لیے ہی وہ مورچے سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مورچے کے باہر یہ پھن پھیلائے موت اس کی منتظر تھی۔ اس نے اس کے بعد کئی بار اس مورچے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ اس مورچے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، یہ کوبرا سانپ اپنا پھن پھیلا کر ایک بار پھر سے اس کو واپس مورچے میں جانے پر مجبور کر دیتا۔ ساری رات ان دونوں کے درمیان یہ آنکھ مچولی چلتی رہی، لیکن کسی بھی طرح اس سانپ نے اس فوجی کو وہاں سے باہر نہ جانے دیا۔ اب صبح کی روشنی ہو رہی تھی اور اچانک یہ سانپ اپنے پھن کو واپس سمیٹ کر زمین کے ساتھ رینگتا ہوا اس جگہ سے دور جانے لگا جس جگہ ساری رات وہ اس فوجی کا راستہ بند کر کے بیٹھا رہا تھا۔ اس سانپ کو جاتا دیکھ کر یہ شخص چھلانگ لگا کر اپنے مورچے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا اپنے کیمپ کی طرف چلا گیا۔ اسے پہلے ہی شک ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کی ڈیوٹی ٹائم آف ہونے کے بعد اس کی جگہ ڈیوٹی کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ جب اپنے کیمپ پر پہنچا تو ادھر اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کو تو خوف کی ایک لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے تمام ساتھی فوجی کیمپ کے مختلف حصوں میں مردہ پڑے تھے، اور اس کیمپ میں انسانی لاشوں کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے حملہ آور فوجیوں کی لاشیں دیکھ کر یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ رات کو اس جگہ پر دشمن نے حملہ کیا تھا، اور وہ تمام کے تمام فوجیوں کو مارنے کے بعد وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ اپنے تمام دوستوں کے لاشیں دیکھنے کے بعد اس کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس ساری یونٹ میں سے وہ ایک واحد شخص تھا جو کہ زندہ بچا تھا۔ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی زندگی کے بچنے میں اس سانپ کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اسے یہ سوچ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنگلی جانور جس کی اس نے اس قدر خدمت کر کے بن ماں کے اس کو پالا تھا، اس پر ساری رات اس وجہ سے حملے کرتا رہا تاکہ وہ مورچے سے نکل کر باہر نہ چلا جائے، اور اگر وہ اس پر حملہ کر کے اس کو نہ روکتا تو آج کا سورج وہ بھی نہ دیکھ سکتا، اور یہیں کہیں باقی فوجیوں کے ساتھ وہ بھی اوندے منہ پڑا ملتا۔ اس کو اب مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سانپ اس کو کیوں مورچے سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے فوراً سے مدد کے لیے کال کی، اور جب اس کی مدد کرنے باقی فوجی آئے تو ان نے اس پر یقین ہی نہ کیا اور اسے جھوٹا اور غدار کہہ کر بلایا۔ لیکن جب وہ ان کو اس سانپ کے پاس لے کر گیا اور ان جانوروں کے ساتھ محبت کو عملاً دکھایا تو پھر جا کر ان لوگوں کو یقین آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک موذی جانور بھی اس کی جان بچا سکتا ہے۔ دل ہی دل میں ان جانوروں کی مزید محبت لیے اب یہ واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا۔